السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہراز خان۔ وابڈہ میں نجکاری آئے روز یہ نعرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں سینئر رہنما ساجد کاظمی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں نجکاری کا مطلب کیا ہے، یہ نعرہ روز بروز بڑھتا کیوں جا رہا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرنے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا نہیں، ہر دور میں یہ ہر حکمران نے، ہر حکومت نے، ہر سیاسی پارٹی نے یہ نجکاری کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ ملک کا سب سے بڑا پیداواری اور منافع بخش ادارہ ہے۔ یہ کسی بھی حکومت کا یہ ذاتی ایجنڈا تھا یا نہیں، لیکن ورلڈ بینک کا اور آئی ایم ایف کا یہ اولین ترجیح ہے پاکستان میں کہ اس محکمے کی فروخت کر دی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آل پاکستان وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہوئے کہ جو نجکاری کرنے والے ہیں وہ ملک و ملت کے غدار ہیں، وہ قوم کے غدار ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پرائیویٹائزیشن پالیسی جو ہے اس میں سب سے پہلی بنیادی اکائی ٹرانسپیرنسی ہے، جو پاکستان میں 1% بھی نہیں پائی جاتی۔ ابھی موجودہ حکمرانوں نے 2 اور یا میرا خیال ہے 3 اٹیمپٹس لی ہیں کہ اس کی نجکاری کی جائے، لیکن فوری طور پر بیک فٹ پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہماری قیادت جاگ رہی ہے اور ہمہ وقت جاگتی ہے، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی توپ ٹینک نہیں ہے کہ ہم نے یہ نجکاری کی جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیل لگانا ہے، کوئی تیاری کرنی ہے، کوئی اسلحہ نکالنا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا جذبہ ایمانی ہے، ہم جذبہ جہاد کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے جان دے کر، خون دے کر یہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان کی بنیادوں میں ان کا خون ہے۔ آج ہم خون دے کر، جان دے کر اس جذبے کے تحت نجکاری کے خلاف باہر آتے ہیں کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے۔ ملک و ملت کا سب سے بڑا پیداواری منافع بخش ادارہ یہ فرنگی طاقتوں کے پاس نہیں جائے گا، یہ قوم کا ہے، قوم کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ مرد ہیں، ہم وہ نڈر اور بے باک قیادت کے زیر سایہ کام کرتے ہیں جس کو آپ پائس لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں، اور قائد مزدور جناب خورشید احمد کی قیادت میں 1,60,000 ممبر اور ورکر متحد ہیں نجکاری کے خلاف۔ آل پاکستان وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ نو پرائیویٹائزیشن ایٹ آل۔ اچھا جی، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ایجنڈا ہے ہمارا کہ مزدور دشمن، اگر تو میں حساب سے بات کہتا ہوں کہ مزدور دشمن ہے، کہ اگر حکمران چاہتے ہیں کہ اسے پرائیویٹ ادارہ بنا دیا جائے، اس سے تو کئیوں کے جو ہر بندے کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ میں گورنمنٹ ادارے میں اگر جاب کر رہا ہوں، جب میں 25 سے 30 سال اپنی زندگی کے دیتا ہوں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب میں ریٹائرمنٹ مجھے ملے گی، اس کے بعد جو ایک پینشن کا ایک شیڈول چلا آ رہا ہے اور چلتا ہی رہے، اس حوالے سے تو نہیں یہ چاہ رہے کہ ایک دم سے اسے فارغ کر دیا جائے اور یہ پرائیویٹ بنا دیا جائے اور کل کو ایسا کوئی کام ہی نہ ہو؟ یہ بھی کرسٹل کلیئر ہے جی، یہ بھی ان کا آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا ایجنڈا ہے جس پر یہ لوگ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے ٹرانسپیرنسی، میں نے ابھی آپ سے بات کی، ہم لوگ سٹیک ہولڈر ہیں، ہم منتخب نمائندے ہیں، ہم کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہیں، ہم نے 6 ریفرینڈم جیتے ہیں، ہمارے اوپر لیبر کا، مزدوروں کا 100% اعتماد ہے، ہم کام کرتے ہیں، ان کے دکھ سکھ کے شریک ہیں تو وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ کل جو قومی جنرل باڈی کا اجلاس ہوا ہے، میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ پیشگی ریفرینڈم 7ویں ریفرینڈم کی جیت کا اعلان تھا۔ پورے پاکستان سے محنت کشوں کے نمائندے آئے تھے اور ہمارا لیبر ہال 3 فلور اس کے بھرے ہوئے تھے، ایون سڑک بھری ہوئی تھی اور ٹریفک کو بھی گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ تو یہ قائد مزدور جناب خورشید احمد کی قیادت پر مزدوروں کا اعتماد تھا، اور کل ہم نے پیشگی اعلان کر دیا ہے کہ نجکاری نہیں ہوگی۔ یہ ہم ایک آپ سوال بیچ میں چھوڑ گئے، پینشن یہ فری سپلائی اور جو مزدوروں کو، سرکاری ملازموں کو جو محکمے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ 1973 کے آئین میں موجود ہے۔ ہماری فری سپلائی میں آپ کے چینل سے واضح کر دوں کہ مجھے جو فری سپلائی ملتی ہے میں فری ہوں،
مجھے جو یونٹ ملتے ہیں وہ میرا محکمہ پے کرتا ہے, محکمے کا نقصان کوئی نہیں ہے. اور یہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ قانون پاس ہوا ہے. اب جو بھی ختم کرنا چاہے گا وہ قومی اسمبلی میں پہلے جائے گا, سینٹ میں جائے گا, پھر وہ ایک پروسیس ہے, لینتھی پروسیس ہے, ادھر جائے گا. پینشن کیسے بنیادی حق, فنڈامنٹل رائٹس جب ختم کرنے پر کوئی حکومتیں آتی ہیں تو یاد رکھیں فنڈامنٹل جو بنیادی شہری کے حقوق ہیں جب کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو پھر حکومتیں تو کیا بہت کچھ لرز جاتا ہے. یہ ہمارا قائد جنرل سیکرٹری جناب خورشید احمد کی ان کی دور اندیشی ہے, ان کے متحمل مزاجی ہے کہ انہوں نے بڑے حوصلے اور تدبر سے ہمیشہ کام کیا. کبھی کسی قسم کا کسی مزدور ساتھی کو انہوں نے آزمائش میں نہیں ڈالا. آج بھی کل بھی جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ میں اپنے الفاظ میں ان کو دہراتا ہوں جو میرے قائد نے, میری قیادت نے کل کہا ہے کہ خون کا دریا عبور کرنے کے بعد بھی حکمران اس منافع بخش اور پیداواری ادارے کی نجکاری نہیں کر پائیں گے. پاکستان ہم مزدوروں کا ہے, پاکستان ہمارا ہے, یہ ادارہ ہمارا ہے. ہم ہر اس طاقت سے ٹکرا جائیں گے جو اس ملک و ملت کی دشمن ہے اور قومی ادارے کی دشمن ہے. اچھا شاہ جی, آپ کا کہنا ہے جیسے کہ اگر یہ نہیں باز آتے تو یہ جو آپ کا لائحہ عمل ہوگا یہ سڑکوں تک بھی جائے گا, جیسا کہ ہوتا ہے کہ سڑکوں کو بلاک کر دیا جائے یا کچھ ایسے ایشو کیے جائیں گے حکمران کو؟ کیونکہ مجھے یہ اس چیز کا تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ وابڈا کی جو یونین ہے سب سے پاورفل یونین ہے جس کا نام ہیڈرو ہے. دیکھیں جی, یہ پاورفل ہونا ایک علیحدہ کویسچن ہے, لیکن میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہزاروں گیدڑوں کا لیڈر ایک شیر ہو تو فتح ممکن ہے, لیکن ہزاروں شیروں کا لیڈر اگر کوئی گیدڑ ہو تو فتح ناممکن ہے. اور ہمارا قائد اللہ پاک کے فضل و کرم سے شیر ہے. میرے میں بہت خامیاں ہو سکتی ہیں, بہت کمزوریاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارا قائد اس کو نہ آج تک شکست ہوئی ہے نہ کوئی شکست دے سکتا ہے. میں اس کا واحد اور ایک فکرے میں بات کہوں کہ اس کا اللہ پر ایمان بہت مضبوط ہے. انہوں نے ہمیشہ انگلی کھڑی کر کے کہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور جد و جہد کریں. زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے, اسی لیے وہ اسی جذبے کے تحت وہ ہماری قیادت کرتے ہیں. اور ہم ان کی قیادت میں میرا خیال ہے تقریباً 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آئی اس کی پریارٹی پر اس نے یہی کوشش کی کہ محکمے کی نجکاری کر دی جائے, لیکن ہر حکومت ناکام ہوئی. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مزدور اتحاد کی طاقت کی وجہ سے, قائد مزدور جناب خورشید احمد کی پائس لیڈرشپ کی وجہ سے ان کو بھی شکست ہوگی. جیسا کہ آپ نے باتیں سنی, مزدور اتحاد زندہ آباد, مزدور اتحاد زندہ آباد, یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے یہ پاکستان بنا ہے, جب سے یہ وابڈا یونین اپنے لائحہ عمل میں آئی ہے, جب سے یہ کام چل رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے, مزدوروں کا اتحاد اور خورشید صاحب کی محنتیں کی وجہ سے یہ سارے کام چل رہے ہیں. مزید دوست بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی میرے ساتھ چودھری محمد شہباز صاحب جو نائب صدر ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ نجکاری کے متعلق کیا کہتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ, وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہمارے جو کاظمی صاحب ہیں وہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے. میں تو جب سے بھرتی ہوں اس وقت سے ہمارے سر پر یہی تلوار لٹک رہی ہے کہ نجکاری نجکاری, لیکن جب تک ہمارے ملازم متحد ہیں اور خورشید صاحب کے مشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. یہ ملازموں کا معاشی قتل ہے, یہ جو نجکاری ہے یہ ملازموں کا معاشی قتل ہے, اور یہ معاشی قتل ہم نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ کل ہمارے جنرل باڈی کی کانفرنس بھی تھی, اس میں بھی یہی لائحہ عمل اپنایا گیا ہے کہ نجکاری نہیں ہونے دینی. اور انشاءاللہ جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ ہے ہم نجکاری نہیں ہونے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے میرے پیارے بھائی کی باتیں بھی سنی جن کا کہنا تھا ہم نجکاری نہیں ہونے دیں گے. جی میرے ساتھ جی وابڈا عہدیدارانوں کی آپ نے باتیں سنی جن کا یہی کہنا تھا نجکاری نامنظور نامنظور. مزدور اتحاد زندہ آباد. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسائل ہیں تو ہماری اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں, ان پہ کریں ہم سے رابطہ اور ہم بنیں گے آپ کی آواز. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.